اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام محمد زکریا ہوں۔ میں اس جامع مسجد چغچن کے نائب امام ہوں۔ میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں۔ میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا۔ ہم 400 سال سے ہمارا خاندان اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد چغچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ جو حمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا، تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا۔ تقریباً 750 سال قبل 786 ہجری کی بات تھی کہ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے۔ تو تاریخ میں لکھا ہوا یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ۔ جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے، اگر آپ کے کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں، چکر ماریں۔ تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لمح کہتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی۔ اس کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ بلتی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، تو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد یہاں آ کے جامع مسجد چغچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس نے حق پر قسمیں کھائے اس کو کچھ نہیں ہوتی، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا ضابط دکھاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی، تقریباً 80 سال میں پائی تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے۔ اس کی پینٹنگ رنگ روغن بعد میں ہوا ہے۔ آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک ووڈ کے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ متبرک جگہ ہے۔ اس میں 6 اذانیں ہوتے ہیں، ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، تہجد کے اذان کے بعد تہجد کی نماز، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں۔ پھر جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ کے ذکر تسبیح تحویل اس میں موجود ہے۔ تو یہاں کے مقامی حضرات صبح کی نماز کے بعد ہر مسجدوں میں گول داگرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں، اس کو اورات فتحہ کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ سردیوں میں ادھر اعتکاف نشینی ہوتے ہیں، 10 دن کے لیے ایک بندے کے لیے ایک جانماز ملتے ہیں، 1000 کا تسبیح ملتے ہیں۔ دن کو روزے کے حالات میں، رات کو اللہ کے ذکر تسبیح تحویل قرآنی تلاوت میں مہو ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، اس کے بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے۔ لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے، تو وہ لفظ اللہ کرتے تو لفظ ہو کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ نفس کرتے تھے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے مونوگرام میں بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے۔ یہ جو اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے یہاں پورے بلتستان اور خصوصاً اس ضلع گانچھے میں یہاں خوبانی، یہاں کے شہتوت، یہاں کے چیری جہاں بھی نظر آتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں بغیر چارج کے۔ تو یہاں کا ایک کلچر ہے، یہاں جہاں بچے یہاں کے ماؤں بہنوں کے ساتھ ادھر جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں، یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو یہاں ٹھنڈے پانی ہے، تو ابھی آبشاروں کے شکل میں آنا شروع ہوتے ہیں، تو سارے منو واٹر سے بہتر ہے، وہ نیچرل چیز ہے۔ یہاں کے بہت سے چیز نیچرل آپ کو نظر آتے ہیں، اور خصوصاً یہاں امن پسند لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ